NA-75 ڈسکا وہ مسٹری ابھی تک سالو ہونا باقی ہے کہ وہ پریزائڈنگ آفیسرز غائب کیسے ہوئے یا ان کو غائب کیسے کیا گیا اور کس نے کیا. میں کل والی بات پہ آج بھی قائم ہوں اور دوبارہ دہراؤں گا. کل میں نے پروگرام میں یہاں شروع ہوا تو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اوور آل نیریٹو ہے اس کے ساتھ یہ صحیح نہیں بیٹھتا کہ پریزائڈنگ آفیسر کو کوئی اٹھا کے لائے جائے یا غائب کر دے. تو عمران خان نے جو سیاست کی 2014 سے دھرنے کے بعد سے خاص طور پر، تو اس کے ساتھ یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو شفافیت کے تقاضوں کو الیکشن پروسیس کے اندر ٹوٹلی پامال کر کے رکھ دے. تو پرائم منسٹر نے گزشتہ روز اس کے اوپر ٹویٹس بھی کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ آفر بھی کی کہ جو 20 پولنگ سٹیشن جو متنازع ہیں اس کے اوپر ری پول کرا لیا جائے. اب ری پول کے اوپر PMLN کی پوزیشن یہ ہے کہ ری پول کی بجائے پورا حلقہ NA-75 اس کے اوپر دوبارہ انتخاب ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر نے بہرحال ڈیسائیڈ کرنا ہے. آج وہاں پیشی بھی ہوئی، RO کی رپورٹ بھی سامنے آئی. یا 14 پولنگ سٹیشن ہے جن کا متنازع کام ہے اس کے اوپر ری پول ہونا ہے یا پورے حلقے میں ہونا ہے، یا الیکشن کمشنر کی ثوابدید ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کی کہ کیا حتمی فیصلہ وہ لیتے ہیں. جو آج کی تفصیلات ہیں اس میں چیف الیکشن کمشنر نے سوال جواب جب کیے ہیں تو اس میں انہوں نے کہ پریزائڈنگ افسران کے ساتھ پولیس اہلکار بھی تھے، کیا آپ نے وائرلیس پر ان سے رابطہ قائم کیا؟ تو ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ میں نے DSP ڈسکا کو ہدایت کی تھی لیکن وائرلیس پر بھی رابطہ نہیں ہوا. ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ 20 میں سے 10 پولنگ سٹیشنز کے نتائج صبح 4:30 بجے سے 6:30 بجے موصول ہوئے. یہ وہ تمام عرصہ ہے جو ان کے غائب ہونے کا ہے، مشکوک 20 لوگوں کا. تقریباً وہ 12 بجے کے بعد سے لے کر صبح جب تک وہ رپورٹ نہیں ہوئے تب تک وہ مسنگ رہے ہیں، اور یہیں سے وہ ڈسکریپنسی کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے PMLN جو فارم 45 پیش کرتی ہے اس کے ریزلٹس کچھ اور ہیں، اور فارم 45 جو پریزائڈنگ آفیسرز نے صبح 6 بجے پہنچنے کے بعد دیا ان متنازع 20 پولنگ سٹیشن کا، اس میں سے 4 چھوڑ کر باقیوں کے ریزلٹس کچھ اور ہیں. اس میں سے PTI کا ووٹ بڑھ گیا ہے اور PMLN کا ووٹ کم ہو گیا. چیف الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کی رات جب آپ سے ہم نے رابطہ قائم کیا تو آپ گھبرائے ہوئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ پولیس اور انتظامیہ تعاون نہیں کر رہے. ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ انتظامیہ نے تعاون کیا تھا لیکن باہر ہجوم بہت زیادہ تھا. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے پوچھا کہ کیا فائرنگ کرنے والے گرفتار ہوئے؟ تو اس کے جواب میں ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ فائرنگ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار بھی فائرنگ کر رہے تھے، اس پر کیا ایکشن ہوا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے. پھر جناب الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن مٹیریل کی سیکیورٹی پر بھی سوال اٹھایا تھا. تو ریٹرننگ آفیسر نے کہا جتنا مجمع اکٹھا تھا خدشہ تھا انتخابی سامان کو نقصان نہ پہنچے. اور چیف الیکشن کمشنر جو اس کے اوپر آبزرویشن دے رہے ہیں، جو ہیڈ لائن ہونی چاہیے ہماری، وہ ہے کہ الیکشن کا نتیجہ ٹھیک ہوا تو جاری ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. الیکشن ٹھیک ہوا تو نتیجہ جاری ہوگا، صاف شفاف ہوا. اگر کوسچن مارک ہوا تو نتیجہ جاری نہیں ہوگا. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو ری پول کروائیں گے. اب ری پول کی یہاں وضاحت نہیں ہے کہ ری پول سے ان کی مراد کیا ہے. جو 14 پولنگ سٹیشن ہے وہاں، 20 پولنگ سٹیشن ہے وہاں، یا پورا حلقہ NA-75. جو RO کی رپورٹ ہے، RO کی رپورٹ کے اندر کچھ چیزوں کا جواب ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 23 پولنگ سٹیشنز ایسے تھے جہاں پریزائڈنگ آفیسرز کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا. PMLN نے جب کمپلینٹ ان کی نشین افتخار نے فائل کی تو وہ سوالیہ نشان 23 پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے تھا. ان 23 پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو فارم 45 انہوں نے پریزنٹ کیا اور جو ایکچولی بعد میں وہاں پر آیا، جو ڈسکریپنسی رپورٹ ہوئی، اس کو اگر سامنے رکھیں تو تقریباً کم و بیش 6-7 ہزار ووٹ ہے اضافی جو صبح 6 بجے پریزائڈنگ آفیسرز رپورٹ کر رہے ہیں، اور جو فارم 45 نشین افتخار کے پاس ہے اس میں سے نظر آ رہا ہے. تو 6-7 ہزار ووٹ کا فرق ہے. کچھ ریجیکٹڈ ووٹس جو تھے 1400-1500 ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے. PTI کے ووٹس بڑھ جاتے ہیں اور نون لیگ کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں. اسی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پریزائڈنگ آفیسر سے صبح جب وہ لیٹ آئے تو ان سے سوال جواب کیا تو وہ ان کا کوئی جواب تسلی بخش نہیں تھا، اور انہوں نے لیم قسم کے ایکسکیوزز دیے، جس میں کسی نے کہا کہ میری ٹرانسپورٹ جو تھی وہ کوئی مین روڈ سے اتر گئی تھی، سائڈ پہ ہٹ گئی تھی. کسی نے کہا میرا واٹس ایپ بند ہو گیا، وہ فنکشننگ نہیں تھا. کسی نے کہا بیٹریز ڈیڈ ہو گئیں. تو کوئی اچھا جواب نہیں دے سکے. 14 پولنگ سٹیشنز کے نام بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرائے ہیں، اور فائنل ان کی آبزرویشن یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ان ویو آف دی فالوئنگ پرائما فیشائی اٹ لکس لائک دیٹ دا ریزلٹ ہیز بین ٹیمپرڈ بائی دی پریزائڈنگ آفیسرز. دا ریزلٹ ہیز بین ٹیمپرڈ بائی دی پریزائڈنگ آفیسر. RO صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی شکایت کی روشنی میں یہ جو متنازع پولنگ سٹیشنز ہیں یہاں ری پول کرایا جائے. اب یہ بہرحال ڈومین ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے.
13 جو آفیسرز ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے، جن میں سے ایک ایکسکیوز یہ بھی تھا 13 میں سے کہ ہماری بیٹیاں فون کی ڈیڈ ہو گئی تھیں، ان 13 کے نام جو ہیں وہ بھی اسکرین کے اوپر آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ہم ڈال دیں گے، یہ ان کی رپورٹ کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں۔ مریم نواز نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ بڑا سخت قسم کے الفاظ میں ہے، وہ یہ کہتی ہیں یہ دھاندلی نہیں ہے، ایک منظم آپریشن تھا جو اعلیٰ سطح سے مینج ہو رہا تھا، الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کر لینا، ان کو پوری رات ایک مقام پر رکھنا، وہاں تحریک انصاف کے سرکردہ اراکین کی موجودگی میں نتائج تبدیل کرانا اور پھر 14 گھنٹے کے بعد ان کا اچانک یا باجماعت وارد ہو جانا نچلے لیول کا کام ہے، وہاں آگے کویسچن مارک ہے۔ کوئی بری نہیں ہوا، انتظار کر رہی ہوں اور موقع دے رہی ہوں کہ شرافت سے خود ہی سب کچھ عوام کو سچ سچ بتا دیں، ورنہ مجھے بتانا پڑے گا جس ادارے کو دھاندلی کے لیے استعمال کیا گیا وہ جعلی اعظم کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ بھی 2 افراد کے نام آ چکے ہیں، وہ میرے پاس ہیں۔ گزشتہ روز نون لیگ کے جن کینڈیڈیٹ سے ہم نے سوال جواب کیا وہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی فوجی ادارے کی طرف اشارہ نہیں تھا، جو 2018 سے الزام مختلف تھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہ پنجاب گورنمنٹ نے اور پولیس نے یہ سارا کام کیا ہے، ایک ڈی ایس پی کا بھی نام انہوں نے لیا، لیکن براہ راست الزام پولیس کی طرف اور پنجاب حکومت کی طرف الزام تھا۔